جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں۔ گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک ویک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا، یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے، وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہم رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا، میں نے کسی مریض کی عادت رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ
میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر، کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو والذنب لا ینسا. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟ پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا. گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا یموت. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی. میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ.
کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار, چھوٹا سا گناہ ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے, سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب, وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے, اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرمائے. ہمیں ڈرنا ہوگا, ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا, کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا, نفل ہی تو ہے نا, سنت ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے, کون درس میں بیٹھے, صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں, زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا نا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوگی, کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں, دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں, مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر, ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے, وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب کو, جمعے میں سنتے ہو نا, اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے, حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا, ہمیں کیا ضرورت, جمعہ ہو گیا بس, ٹائم پورا ہو گیا, فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر, سنو اس کا مطلب کیا ہے, سنو, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں, تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے, آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہیں روکتا, قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے, بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے, تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے, اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں, کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں, کہ اپنی دنیا میں مگن ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو, ہم کیا کرتے ہیں, وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو, تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو, تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے, اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے, خود بھی سچے عاشق رسول بنے, اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 30 سال پہلے, یہ آج کل کا شعر نہیں ہے, اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں, کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی, اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے, کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو, اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں, اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں, کیسے عشق رسول بڑھے گا, کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے, وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں
ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر. آپ حکم تو کریں, آپ کا فرمان سر آنکھوں پر, یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا, نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا, اطاعت رسول کرنی ہوگی, تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو, نہ سچ قبول ہو, نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو, معاذ اللہ, نہ سنتیں قبول ہو, نہ نماز قبول ہو. جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں, کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے, مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا, ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا. آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی. میرا چہرہ, میرا لباس, میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں. ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں, مجھے دیکھ کر پتا چل جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے. جمعے کا دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے, تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی. سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف, مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات, کلمات اور حروف کی تعداد, اس صورت میں 1 رکوع, 3 آیتیں, 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ, کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے, اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1, اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2, دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3, تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ما قبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ترجمہ, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو, بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی عطا کیا, نسب عالی بھی, نبوت بھی, کتاب بھی, حکمت بھی, علم بھی, شفاعت بھی, حوض کوثر بھی, مقام محمود بھی, امت کی کثرت بھی, دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی, فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے.
کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابا یا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما،
वही उसके दुश्मन हो जाएंगे और तुम्हारे दीन हक में आकर बवजाय इख्तिलाफ दीन उसकी नस्ल से जुदा होकर तुम्हारे दीनी बेटों में शुमार किए जाएंगे। फिर आदमी बेनस्ल होता तो यही सही के नाम न चलता। इससे नाम बद का बाकी रहना 1000 दर्जे बदतर है। तुम्हारे दुश्मन का नापाक नाम हमेशा बदी व नफरीन के साथ लिया जाएगा और रोजे क़यामत उन गुस्ताखियों की पूरी सजा पाएगा। वल इयाद बिल्लाहि ताला। इससे मालूम हुआ कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला की बारगाह में मकाम इतना बुलंद है कि उनके गुस्ताख को उसकी गुस्ताखी का जवाब खुद रब ताला देता है। मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई मुझ पर 10 बार दरूद पाक पढ़े, रब करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो कोई 100 बार दरूद पाक पढ़े, उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है। अब बताइए 100 बार दरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है। हम अपना बहुत सारा वक्त फजूल बातों में, बाज़ औक़ात मोबाइल फोन पर गुजार देते हैं। अगर ये वक्त बचाकर हम इसको दरूद पाक में सर्फ कर लें, हम सभी तो चाहते हैं हम पर रहमत इलाही नाजिल हो, हम सभी तो चाहते हैं हम मुसीबतों से बचे रहें। तो ये सिक्योरिटी अगर आप चाहते हैं कि खैर से जाएं, खैर से आएं। अब देखें ना, आप में से बहुत सारे सफर करके आए हैं, पीछे घर वालों को भी फिक्र होगी कि खैर से रहें, आप भी चाहते होंगे घर वाले खैर से रहें। तो घर वाले भी दरूद पढ़ते रहें, उन पर भी रहमतें बरसती रहेंगी, आप भी दरूद पढ़ते रहें, आप पर भी रहमतें बरसती रहेंगी। उधर भी खैर रहेगी, इधर भी खैर रहेगी। तो फिर क्यों ना खैर के समुंदर में तैरते रहें और दरूद पाक का विर्द करते रहें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन इस्लामी तारीख में, बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया की तारीख में एक बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा तारीखी दिन है। ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन इतने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं कि मैं नहीं समझता कि किसी और तारीख को, पर्टिकुलर डे को, किसी खास दिन इतने बड़े बड़े वाकयात किसी और दिन हुए हों। यकीनन हम आशिकाने सहाबा और अहले बैत इस दिन को इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन और उनके रुफका के साथ जो जुल्म की दास्तान हुई करबला के मैदान में, उस बिना पर उसे याद रखते हैं। मगर इसके अलावा भी इस दिन बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए। अगर मैं ये कहूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने बड़े वाकयात 10 मुहर्रम को हुए हैं, शायद किसी और दिन नहीं हुए। आइए मैं अब इसको कुछ थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, आपके सामने बयान करता हूं, तो आपको अंदाजा हो कि ये कितना मुबारक दिन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हम सब आदमी कहलाते हैं ना। आदमी क्यों कहलाते हैं? हजरत आदम की औलाद होने की वजह से। हजरत आदम की पैदाइश कब हुई? यानी जब से बनी नौ इंसान का सिलसिला शुरू हुआ, वो हजरत आदम से शुरू हुआ। तो हजरत आदम की पैदाइश का जो दिन था वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। द बर्थ डे ऑफ सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, वो क्या थी? वो 10 मुहर्रमुल हराम। हजरत आदम को जो जन्नत में दाखिल किया गया वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और बड़ा अहम दिन था कि जब आपकी तौबा कबूल की गई। तो हजरत आदम की तौबा के कबूल होने वाला दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा, आगे चलते हैं। हम कहते हैं जनाब दुनिया में कौन सी चीज कब बनी, बड़ी बात होती है, उस पर इन्वेंशंस पर बात होती है, इजादात पर बात होती है। कायनात की अहम तरीन चीजें, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, अच्छा फिर अर्श, कुर्सी, जन्नत, ये सब के सब जो बनाए गए ये 10 मुहर्रमुल हराम को ही बनाए गए। आप सोचिए कितना अहम दिन है। अच्छा, और आगे चलते हैं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ये खलीलुल्लाह हैं और अपने बाद तमाम नबियों के वालिद हैं, क्योंकि आप ही की नस्ल से बाद में उसके बाद सारे अंबिया गुजरे। हजरत इब्राहिम का यौम विलादत भी, उनकी पैदाइश का दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम है। अच्छा, फिर हजरत इब्राहिम के साथ एक वाकया हुआ था कि जब आपको आग में डाला जा रहा था और आपके लिए उस आग को गुलजार बना दिया गया, ये जो आग गुलजार में तब्दील हुई ना, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, आपकी जिंदगी का वो तारीखी दिन जबकि बहुत तकलीफ दी फिरौन के लोगों ने और फिरौन ने, मगर आपको और आपकी कौम को नजात कैसे मिली थी कि दरियाए नील से आप तो निकल गए, अब दरिया ने रास्ता दे दिया, मगर फिरौन अपने साथियों के साथ दरियाए नील में गर्क हुआ।
یہ جو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پیدائش کا دن بھی ڈیٹ آف برتھ 10 محرم الحرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی بچا نہیں، صرف ایک کشتی تھی جس میں 80 کے قریب لوگ تھے، باقی ساری دنیا کے لوگ ڈوب گئے تھے۔ وہ کشتی گھومتی رہی اور جب جا کر کوہ جودی پر جا کر کنارے لگی تو وہ دن بھی عاشورے کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت ملی، آسمان و زمین اور جناب ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پتہ نہیں کتنی چیزوں پر آپ کو حکومت ملی، اتنی بڑی بادشاہت، مگر آپ کو جو یہ ملک عظیم عطا کیا گیا یہ بھی دن تھا 10 محرم الحرام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائی۔ علماء فرماتے بندہ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، اپنے رب کو دل سے پکارے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے وہ تمہیں بھی غموں کی دنیا سے باہر نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اچھا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی، ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی، ان کی آئی سائٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، ضعف آ گیا تھا۔ اللہ نے اس بینائی کے ضعف کو، اس بینائی کی کمزوری کو جو دور کیا، وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب دن کہ جب آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں سے جس دن آپ کو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں، صبر ایوب تو مشہور ہے نا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو جس دن دور کیا گیا وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش، یہ جو بارش ہے نا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے، اس پانی سے ہی تو ہم یوں سمجھے کہ ہماری لائف لائن ہے، مگر یہ آسمان سے جو پہلی بارش آئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کا روزہ بڑا مشہور تھا، بلکہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کا روزے فرض ہوئے۔ یہ اتنا مبارک دن ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ تقریباً میں نے آپ کو کم و بیش 24 واقعات، 24 باتیں بتائیں جو عاشورے سے متعلق ہیں، اور پھر 25واں واقعہ وہ ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اب ذرا سوچیے یہ دن کیسا ہے، یہ کتنا تاریخی دن ہے۔ آج کے دن میں پتہ ہے ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، التجا کیسے کرنی ہے کہ اے اللہ تو نے آج کے دن حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے، اے اللہ میری توبہ بھی قبول فرما دے، مجھے بھی سچی توبہ عطا فرما۔ اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، مجھے بھی گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے۔ اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے، اے اللہ مجھے بھی غموں کی اور مصیبتوں کی تکلیف سے باہر نکال دے۔ اے رب، جو تو نے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو اور ان کے رفقا کو دریائے نیل میں راستہ عطا کیا، اے اللہ مجھے بھی نیکی کے راستے پہ چلا دے، مجھے بھی گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور میری بھی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جائے۔ اے رب کریم، جو تو نے حضرت نوح کی کشتی کو عاشورہ کے دن کنارے لگا دیا، اے اللہ ہماری کشتی بھی کنارے لگا دے، ہمارا سفر بھی جو ہے وہ خیر سے عافیت سے پورا ہو جائے اور دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے اپنی قبر میں جائے۔ آج تو مانگنے کا دن ہے، آج تو کرم نوازی کا دن ہے۔ امام حسین اور ان کے رفقا کا وسیلہ پیش کر کے، شہدائے کربلا کی بات کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قبول فرما لے، ہمیں بھی مخلص مبلغ بنا دے۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی خدمت لے لے کہ ہم بھی تیرے دین کی خاطر کچھ ایسا کر جائیں کہ جب قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، میں بھی آپ کے نانا جان کے دین کی کوئی خدمت کر کے آیا۔ سوچو میرے پیارے اسلامی، اتنا مبارک، تو ایک تو میں نے
بتانا تھا کہ عاشورہ کا دن کتنا مبارک دن، عبادت میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں اور ان عظیم واقعات کی یادوں میں گزارے۔ اب آتے امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ۔ میں صرف 2-3 باتیں جو میسج جو باتیں سیکھنی ہیں ہم کو اس واقعے سے تو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہر صحابی کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے، مگر حسنین کریمین کی تو بات ہی نرالی ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کے بارے میں نبی پاک فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف پھول فرماتے نہیں بلکہ پھولوں کی طرح انہیں سونگھا بھی کرتے تھے، انہیں چوما بھی کرتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو ہم کسی بزرگ کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی کوشش کرتے نیک بندے کو ڈھونڈیں جو کان میں اذان بھی دے دے اور تحنیک یعنی گٹی دے دے، کوئی کھجور کھلا دے، کوئی شہد چٹا دے۔ اچھی بات ہے، اچھی ابتدا ہوتی ہے، چلے کسی نیک بندے کا جھوٹا جو ہے ہمارے بچے کے منہ میں چلا جائے۔ مگر آپ کو پتہ ہے امام حسین کی سٹارٹ کیسے ہوئی ہے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ایک تو امام حسین پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوئے، اور پھر سب سے پہلی خوراک انہیں کیا ملی؟ نبی پاک نے اپنی گود میں لیا۔ اچھا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی کھجور یا شہد نہیں چٹایا، پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی۔ ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، پہلی خوراک ہی لعاب مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک کا مبارک لعاب جو ہے وہ امام حسین کی پہلی خوراک ہے، اور پہلی انہوں نے ان کے کانوں نے پتہ پہلی آواز کیا سنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی بزرگ سے اذان دلوا دو، اللہ اکبر۔ امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کے کانوں میں پہلی آواز جو آتی ہے وہ آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہے مگر آواز رحمت للعالمین کی ہے۔ آئے خوراک بھی ابتدا کیسی ہے، آواز بھی کیسی ہے۔ نبی پاک کی گود میں پلے ہیں، بہت پیار۔ مگر ایک بار ایک صحابیہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین ہیں اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی۔ صحابیہ نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی، اور مجھے جو مقتل کی مٹی ہے یعنی جہاں امام حسین شہید کیے جائیں گے نا اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی گئی۔ نبی پاک کو بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ اچھا، ایک بار مولا علی شیر خدا جو والد ہیں امام حسین، وہ کہیں کربلا کے قریب سے راستے میں مقام جنگ صفین کے دوران جا رہے تھے۔ جب فرات کا کنارہ آیا، کربلا کا مقام آیا، تو حضرت مولا علی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں شہداء کے خیمے بندھیں گے، یہاں ان کے جو جسم اقدس ہیں شہید ہونے کے بعد ان کے بدن یہاں پر ہوں گے۔ ایک ایک چیز مولا علی کو معلوم تھی کہ کس کس طرح شہید کیے جائیں گے۔ اب ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا کمال کا سوال ہے کہ جناب نبی پاک کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا ہے، دیگر صحابہ کو بھی پتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور تھی کہ نواسہ رسول جو ہیں یہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اب پیارے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، آپ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ ٹوٹی پنڈلی لاتے تھے، نبی پاک پنڈلی جوڑ دیتے، نکلی آنکھ لاتے تھے، میرے آقا لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگاتے تو آنکھ روشن ہو جایا کرتی۔ ارے کون سا معاملہ تھا جو صحابہ نبی پاک سے عرض نہ کرتے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مگر سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کی کہ یا اللہ حسین سے مجھے بڑی محبت ہے، میرا نواسا ہے، اے اللہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے کربلا کا امتحان ٹال دے، اے اللہ اس سے شہید ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس پر ظلم ہونے سے بچا لے۔ نبی پاک نے تو دعا نہیں کی۔ اچھا، مولا علی آ جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ ارے ماں تو اور بچے سے پیار کرتی ہے نا، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ بابا جان حسین کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ وہ امتحان ٹال دے۔
کسی نے بھی دعا نہیں کی. کیوں؟ یہ بڑا سوال بنتا ہے نا. ایوری بڈی نوز، سب کو پتا تھا، مگر دعا نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ سب کو معلوم تھا مگر سب امتحان کے لیے تیار تھے. سب اپنے بچے کو پال رہے تھے مگر اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے. اللہ اکبر. یہ بات سیکھنی ہے کربلا کے اس واقعے سے. ہر بار معاشورہ آتا ہے، ہر بار ہم جناب واقعہ کربلا سنتے، فرق کیا آتا ہے ہمارے اندر؟ آج یہ میسج لے کر جاؤ کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. ہاں، بیماریاں بھی آئیں گی، قرضہ بھی آ جائے گا. اور یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن نے اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے. ہمارا ایک اور پرابلم ہے نا، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھے تو سمجھتے نہیں ہیں. ورنہ قرآن پاک نے تو واضح اعلان کیا گیا ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قرآن نے تو پہلے سے لسٹ بھی دے دی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے؟ وہ لسٹ بھی دے دی. من الخوف والجوع، خوف، تمہیں خوف آئے گا. دشمنیاں ہو جاتی ہیں نا، بعض اوقات ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خوف بھی آئے گا. جو بھوک آئے گی، تنگی ہو جائے گی. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، پورا نہیں ہو رہا، کھانا پراپر نہیں مل رہا. یہ آزمائش قرآن نے پہلے بتایا آئے گی. پھر فرمایا کہ تمہارے مال کم ہوں گے، تمہارے جسموں میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے. مگر ان چیزوں سے جو نکل گیا، جو صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ ہے صبر والوں کا کام. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین کی شہادت کی خبر سب کو معلوم تھی مگر کسی نے اس سے ڈینائی نہیں کیا. امتحان کے لیے تیار ہوئے. آج ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، سر میں درد پورے علاقے کو پتا ہے، پیٹ میں درد پورے محلے کو پتا ہے، تھوڑا سا نقصان ہو گیا پوری مارکیٹ کو پتا ہے، سب کو بتانا ہے. اچھا، ایک تو بتانا نہیں ہے، بعض اوقات تو انداز بھی بڑا عجیب و غریب، کمپلین والا. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری مشکلیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، میرا قصور کیا ہے مجھے پتا نہیں. ارے سراپا قصور ہو کر اب کہتے کہ قصور پتا نہیں. صبر کدھر گیا؟ کیا معاذ اللہ کربلا والوں کا کوئی قصور تھا؟ ارے اللہ والے آزمائے جاتے ہیں. ہمیں تو تیار ہو جانا چاہیے کہ ریڈی ہو جاؤ، امتحان آ گیا ہے اور اب مجھے فیل نہیں ہونا ہے، مجھے پاس ہونا ہے. اچھا، باتیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں صبر کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں پورے علاقے کو، پورے شہر کو بتا دیا اور اب کہتے ہیں بس بھائی کیا کروں، اب تو صبر ہی کر رہا ہوں. اب آپ صبر نہیں کر رہے، آپ نے بے صبری کر دی، آپ کا ثواب چلا گیا جناب. مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے، کسی کو پتا بھی نہ چلے. صبر جمیل کی تعریف بھی یہی ہے کہ بندہ مصیبت میں ہو اور سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کتنا بڑا دکھ ہے، نہ چہرے سے پتا چلے نہ انداز سے پتا چلے. وہ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو انداز یہ ہو، کسی کو کیوں بتا. یہ پہلا میسج جو ہے ہمیں یہ لے کر جانا ہے. نیت کریں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی رحمت صبر والوں کے ساتھ. صبر کرو نا، پھر دیکھو کیسے رحمت الہی ملے گی آپ. اچھا، اب چلتے ہیں ایک اور پیغام کی طرف. ویسے تو بہت سارے کربلا کے میدان سے، اس پورے واقعے سے قدم قدم پر ہمارے لیے پیغام. جب یہ مارکا ہونے لگا تھا، امام حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے، تو سب سے پہلے جنہوں نے انٹرسپٹ کیا، جنہوں نے روکا، وہ تھے حضرت حر. 1000 گھڑ سواروں کو لے کر آئے اور آپ کو روکا.
تو امام حسین نے کہا کہ ہمیں کیوں روک رہے ہو, ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ ہم تو کوفہ والوں کا لیٹر دیکھ کر ان کی ریکویسٹ پر آئے ہیں, ہمیں تو بہت سارے خط لکھے گئے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں, ہم لڑنے تو آئے نہیں. مگر حر کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے ابن زیاد کی طرف سے یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ کو گرفتار کرنا ہے. امام حسین فرماتے کہ ہمارا قصور کوئی نہیں, ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ بہرحال باتوں باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب نماز کا وقت ہو گیا, ہمیں نماز پڑھنے دو, تمہیں اپنی پڑھنی ہے تو اپنی پڑھ لو. حضرت حر کے دل میں اہل بیت سے محبت تھی, نرمی بھی تھی, کہ نہیں نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے. تو امام حسین نے امامت کرائی اور ان لوگوں نے نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑھی. لیکن ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر پیچھے سے لشکر اور آ گیا, بڑی ڈیٹیل ہے اس کی. اور اب بالکل 10 محرم کا جب دن آیا اور لڑائی کی تیاری ہونے لگی, امام حسین نے ایک بڑا عظیم خطبہ دیا کربلا کے میدان میں, اور آپ نے اتمام حجت فرمائی. ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ لوگوں دیکھو مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں نبی پاک کا نواسا ہوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے فضائل بیان کیے ہیں, مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا. اگر تم نے آج مجھے شہید کر دیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا ظلم نہ کرو, میں لڑنے نہیں آیا, مجھے اگر آج بھی راستہ دے دو میں واپس چلا جاؤں گا. یعنی آپ نے آخری حد تک کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو, مقابلہ نہ ہو, قتل و غارت گری نہ ہو. لیکن دلوں پر ایک ایسی لالچ طاری تھی, آنکھوں پر ایک ایسا پردہ تھا جو کسی کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مگر حضرت حر کی کیفیت بدلنے لگی. آپ یزیدی لشکر میں تھے, آپ کے ہاتھ بھی کانپنے لگے, پیر بھی کانپنے لگے, کپ کپی طاری ہو گئی. حضرت حر کا ایک دوست تھا, ساتھی تھا, کہتا اے حر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے سپہ سالار, بڑے جری بہادر, بڑے بڑے تم نے مقابلے کیے, آج تم یہ 72 کا لشکر سامنے دیکھ کر ڈر گئے ہو کیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حضرت حر نے وہ تاریخی جملے کہے کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں, اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے, مجھے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے. میں اگر تمہارے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے, اور امام حسین کے قافلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے جنت پکار رہی ہے. اہل بیت کے سامنے کیسے مقابلہ کروں؟ اسی کشمکش میں تھے کہ آخر جوش ایمانی نے جوش دکھایا, اپنے گھوڑے کو انہوں نے زور لگایا اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے قدموں میں آ گئے اور کہتے حضور میری پہلی غلطی معاف فرما دیجئے, جو میں نے آپ کو روکا تھا, اب اجازت دیجئے, میں آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. حضرت حر یہ جانتے تھے کہ 72 کا لشکر ہے, سامنے 22,000 ہیں, یہاں شہادت ہی ملنی ہے, مگر یہاں کی شہادت جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے. میں اگر اہل بیت کے قدموں پر قربان ہو گیا تو یہی میری مغفرت کا ذریعہ ہوگا. اور ایسا ہی ہوا کہ اب امام حسین کی طرف سے لڑتے لڑتے آپ یزیدی لشکر کے ساتھ لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے, آپ شہید ہو گئے. مگر آج آپ کا مزار بھی ہے, اور جب بھی حضرت حر کا ذکر کیا جاتا ہے ادب کے ساتھ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حر نے یہ ثابت کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل گئے نا جہنم سے. میں آج ایک پیغام لے کر آیا, میں آج آپ سب کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں, اور یہ میسج میرے لیے بھی, ہم سب کے لیے. حضرت حر نے ڈیسیشن لیا, فیصلہ لیا, دیر نہ کی. شاید سوچتے رہ جاتے, اور اگر یزیدی لشکر میں رہ جاتے تو آج کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. مگر وہ شاندار فیصلہ تھا, وہ ڈیسیشن تھا, وہ ہمت تھی. حضرت حر سمجھ گئے تھے کہ یہاں بچ تو جاؤں گا لیکن مر جاؤں گا, وہاں مر جاؤں گا مگر جا کر بچ جاؤں گا. امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو گیا تو یہی زندگی ہے. اب میں جو میسج دینا چاہتا ہوں, ہم میں سے بہت سارے ہیں تو آج ایک کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان ہے نا, کیفیت بنتی ہے. کوئی شراب پی رہا ہے, اسے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, چھوڑ دوں؟ نہیں یار, چھوڑوں گا تو مزہ ختم ہو جائے گا, دوستوں کی سنگت ختم ہو جائے گی. کوئی ہے جو جوا کھیلتا ہے, دل چاہتا ہے چھوڑ دوں, کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے, مگر کہتا ہے چھوڑ دوں گا تو اس کا مزہ چلا جائے گا. کوئی ہے جو حرام کما رہا ہے, سود کا کاروبار, رشوت کا کاروبار, چوری کر رہا ہے, ڈکیتی ڈال رہا ہے, لوگوں کی چیزوں پر قبضے کر رہا ہے, دھوکے دے رہا ہے. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے چھوڑ دوں, ارے چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا,
پیسے کم ہو جائیں گے، ایک کیفیت ہے، ڈیسیشن نہیں لے رہا ہے، سوچتا ضرور ہے، ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرت حر کا وہ فیصلہ یاد کرو، ایک طرف مال تھا، دولت تھی، اقتدار تھا، زندگی تھی، 22,000 کے لشکر کے ساتھی تھے، دوسری طرف 72 لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، بچے تھے، خواتین تھی، پتا تھا جا کر شہید ہی ہونا ہے، مگر کیا شاندار فیصلہ کیا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ وہ فیصلہ، وہ کربلا کا دن، یقیناً یہ آج کا ہی دن تھا، 10 محرم الحرام حضرت حر نے فیصلہ کیا۔ میں آج ہر اس اسلامی بھائی کو پیغام دے رہا ہوں جو فیصلے میں رکا ہوا ہے، میں حرام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں شراب چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں غلط کام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں بدکاری کر رہا ہوں، اس غلطی عادت سے نکلوں کہ نہ نکلوں۔ اگر حسینی ہونا، اگر واقعی پنجتن کے غلام ہو، ارے آج سے بہتر دن تمہیں کون سا ملے گا فیصلہ کرنے کا؟ آؤ آج نیت کر لو، آج یقین کرو، تم نیت کر لو، تم بری محفل چھوڑ کر قدم تو بڑھاؤ اللہ کی رحمت کی طرف، ارے حرام روزی چھوڑ کر تم حلال کی طرف قدم تو بڑھاؤ۔ اگر تم حرام کا ایک دروازہ بند کرو گے، اللہ رحمت سے تم پر حلال کے کئی دروازے کھول دے۔ تم برے دوستوں کی محفلوں، شراب، جوئے، بدکاری کی کاموں کو چھوڑو تو صحیح، دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کیسی برکتیں ڈال دے گا۔ حضرت حر کے اس فیصلے کو آج یاد کرو، ہمیں بھی جہنم کے ان کاموں سے نکل کر حسینی قافلے کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ ارے حسینی قافلے والے نمازی تھے، حسینی قافلے والے تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ رنگ رلیاں منانے والے، وہ ناچ گانے والے، وہ شراب پینے والے نہیں تھے۔ ارے ہاں یہ کام تو یزیدی کرتے تھے۔ ایک طرف تو میں کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں، دوسری طرف بری محفلوں میں، گندے کاموں میں ملوث، شراب پینے والا پنجتن کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ نشہ کرنے والا امام حسین کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بدکاری کرنے والا، جوا کھیلنے والا، گندی باتیں کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، نہیں، حسینی ایسا نہیں ہوتا۔ ارے اگر پنجتن سے محبت ہے تو پریکٹیکل اس کا ثبوت دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ عبادت سے کتنی محبت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جو لڑائی ہے، یہ جو مارکا ہے، کیا ایک دن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک رات مل سکتی ہے؟ وہ رات کیا کرنا تھا؟ کوئی وصیت لکھنی تھی، کوئی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا۔ امام حسین کہتے ہیں میں چاہتا ہوں ایک رات جی بھر کے رب کی عبادت کر لوں، کچھ سجدے کر لوں، کچھ تلاوت کر لوں، کچھ ذکر کر لوں۔ آئے ہائے، یہ ہے حسینی طریقہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، 9 محرم اور 10 محرم کی جو درمیانی رات تھی نا، حسینی خیموں میں تلاوت تھی، ذکر تھا، دعائیں تھیں، اور یزیدی خیموں میں ناچ تھا، گانے تھے، شراب تھے۔ اب میں اور آپ سوچیں ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ مبارک ہو اسے جو عشاء پڑھ کر باوضو، کبھی کبھی تو صلاۃ التوبہ بھی پڑھ کر، سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ بہت اچھی رات ہے تمہاری، تمہارا یہ انداز، یہ حسینی طریقہ ہے۔ مگر وہ شخص جو رات گندی چیزیں دیکھ کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر، معاذ اللہ شراب پی کر، بے حیا دوستوں میں بیٹھ کر، اور عشاء بھی نہیں پڑھی، سویا تو فجر بھی نہیں پڑھی، کیا یہ یزیدی طریقہ نہیں؟ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی محبت ہے نا پنجتن پاک سے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت، حسین سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو ان سے محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو آؤ نیت کریں، جس کی پکی سچی نیت بنتی ہونا، پکی سچی، وہ نیت کریں، ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے، میرا کوئی بھائی شراب پی رہا ہے، میرا کوئی بھائی نشہ کر رہا ہے، اگر کوئی بھائی غلط کاموں میں ملوث ہے، ارے تمہیں سب پتا ہے تم کیا غلط کر رہے ہو، مجھے بھی پتا ہے۔ آؤ آج نیت کر لیتے ہیں کہ اگر پنجتن پاک سے محبت ہے تو سچی غلامی یہ ہے کہ ان برے کاموں کو چھوڑ کر حضرت حر کیسے چل پڑے تھے، ہائے ہائے، جہنمی لشکر سے نکلے اور جنتی لشکر میں داخل ہو گئے۔ اللہ مجھے بھی وہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ آج کا دن ہماری زندگی میں ایک بہترین بدلاؤ لانے کا دن بن جائے، ہماری زندگی کا ایک شاندار دن بن جائے، ایک یادگار دن بن جائے۔ دوست پوچھیں، رشتہ دار پوچھیں، ارے بھائی آپ وہ فلاں کام غلط کرتے تھے، اب آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کہیں میں
پنجتن کا غلام ہوں، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں پنجتن کا غلام ہوں، میں نے نماز 5 وقت پابندی سے شروع کر دی، ارے میں امام حسین کا غلام ہوں، میں کیسے کسی مسلمان کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، میں نے حرام کمانا چھوڑ دیا، میں نے رشوت لینا چھوڑ دی۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس حضرت حر کے قدم کو یاد کرتے ہوئے آپ بھی قدم اٹھائیے، نیکی کی طرف آگے بڑھ جائیے، پھر دیکھیں کیسا فیضان پنجتن نصیب ہوتا ہے، فیضان اہل بیت کیسا نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ اب آ ہی گئے ہیں تو بدل کر جائیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آئے ہیں، گناہوں کی عادت سے سچی توبہ کر کے جائیں۔ آج بہترین فیصلہ کر لیجئے، رب کریم سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ عاشورے کا دن بڑا مبارک دن ہے، اے رب کریم تو نے آج ہی کے دن حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالا تھا، اے اللہ ہم بھی گناہوں کے گہرے کنویں میں غرق ہو گئے ہیں، اے پروردگار ہمیں ان اندھیرے کنویں سے باہر نکال دے۔ اے حضرت موسیٰ کو دریائے نیل کے ذریعے راستہ دینے والے، اے اللہ ہمیں بھی ایسے راستے پر چلا دے جو جنت کا راستہ ہے۔ اے رب کریم تو نے حضرت یونس کو عاشورہ کے دن مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے باہر نکالا تھا، پروردگار ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ آج ہمیں برائیوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے راستے پہ چلا دے۔ خدا کی قسم سچے دل سے مانگو، وہ رب ضرور مدد فرمائے گا، اس کی رحمت ضرور شامل حال ہوگی اور ہم بھی اچھے انسان بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ الحمدللہ اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے، اپنے اچھے دوست بنا لیجئے، اس ماحول والے دوست بنا لیجئے تاکہ کبھی لیفٹ رائٹ ہو جائیں، کبھی نمازوں میں سستی ہو، کبھی گناہوں کی طرف جانے لگے تو اچھے دوست ہوں گے تو پکڑ کے مسجد میں لے آئیں گے، یاد دلا کر اجتماع میں لے آئیں گے۔ اگر ایسے دوست رکھے کہ نماز پڑھیں تو مذاق اڑائیں، اجتماع میں جائیں تو ہماری تفریح لیں، ایسے دوست ہمیں نہیں چاہیے۔ نیک بننا ہے تو نیک دوست بھی بنانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک دوست بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا نحن الفقراء والمساكين ارحمنا نحن الفقراء والمساكين يا رب البيت الطف فيما قضيت وابدل العسر يسر يا الله اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی